شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت۔ شہزادی کے حوالے سے 4 تقاریر میں مسلسل کر چکا ہوں شہادت کی مناسبت ذہن میں رکھتے ہوئے، اور آج پھر یہ ولادت کی محفل پہ بات ختم ہو رہی۔ تو جو پہلی تقریر تھی اس میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا جس کی تفصیل میں آج جاؤں گا تو آج کا موضوع رہ جائے گا، لیکن مختصراً وہ جملہ یہ ہے کہ شہزادی کی شہادت یا وفات، شہادت زیادہ بہتر لفظ ہے لیکن وفات، جو ائمہ طاہرین نے بعض مصلحتوں کی بنا پر ہمیں سکھایا، اب وہ بہت لمبی بات ہے، بعد میں کسی موقع پر۔ شہزادی کی شہادت کے حوالے سے تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ شہادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اور شہزادی کہاں دفن کی گئیں، نشان قبر، بس یہ سمجھ لیجئے کہ نشان قبر سیکریٹ آف اللہ میں سے ایک سیکریٹ ہے جسے زمانے کا امام آ کے ظاہر کرے گا۔ ایک نہیں، کتنے واقعات ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع اور مجتہدی، آج کی مجلس میں بھی 1-2 واقعات آئیں گے، تو میں ایک چیز کی ابھی سے وضاحت کر دوں کہ اسٹوریز یا واقعات یا حکایتیں یا قصص بہت زیادہ تاریخوں میں ہیں، کتابوں میں ہیں، لیکن اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو آدمی کو ضعیف الاعتقادی کی جانب لے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں جب کبھی کوئی ایسا واقعہ بیان کرتا ہوں جو معصوم کی حدیث سے ہٹ کر، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ٹاپ موسٹ علماء اور مراجع ہیں ان کے حوالے سے ہو تاکہ واقعہ اتھینٹک ہو۔ سڑک پہ چلنے والا ایک عام انسان ہو سکتا ہے کہ عقیدت و معرفت میں کم نہ ہو، لیکن بہرحال اس کے واقعے پر ریلائی کر کے ہم مجلس کے کسی بھی پوائنٹ کو واضح نہیں کر سکتے۔ یہ بہت لمبی بات تھی کیونکہ آج کل اتنے سارے واقعات مختلف حوالے سے بیان ہو رہے ہیں، جن میں سے بعض افراد کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ جو واقعات میں بیان کرتا ہوں وہ جو ہماری تاریخ کے ٹاپ موسٹ علماء مراجع، اور اس حوالے سے ایک جملہ کہہ دوں، شاعر اہل بیت کے بیٹے 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 7 پشتیں گزر گئی۔ ابھی یہ کلام پڑھ رہے تھے تو ان کے دادا نسیم امروہوی سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ کے انتقال پر جو ان کا ایک مرثیہ کہا تھا، اور جس میں پورے علماء کی تاریخ کو اس طرح جمع کیا گیا تھا کہ اس کی مثال مجھے شیعت میں اس حوالے سے نہیں ملتی کہ عموماً علماء کے حوالے سے، مراجع کے حوالے سے مرثیہ عراق ایران میں کہے جاتے ہیں، تو جو ہمارے عراق اور ایران کے علماء ہیں انہی کا ذکر ہوتا۔ اس میں بحثن طریقے سے میں نے اپنے بچپنے میں وہ مرثیہ پڑھا تھا اور اس سے بہت استفادہ کیا تھا کہ لکھنؤ کے بھی جتنے بڑے بڑے علماء تھے یا ہندوستان کے، ان کا بھی بڑے احسن طریقے سے ذکر ہے۔ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن جیسا کہ ہمارے اس وقت کے ٹاپ 4 مراجع میں سے ایک کا جملہ کہ یہ ہم سب لوگ نوکر ہیں شہزادی کے، چنانچہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو بہت مختصر اب جو بات میں کہہ رہا تھا کہیں سے کہیں جا رہی، جو واقعات آج بھی ایک آدھ واقعہ آئے گا جیسے اس سے پہلے کہ مجالس میں آیا، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تو ہے نا کہ آغا شہاب الدین مرشی نجفی جیسا عظیم عالم جب امام سے ملاقات کرتا، زمانے کا امام، اور یہ پوچھتا ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کی دادی کی قبر کہاں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک ایسا راز ہے جس کو ابھی چھپا ہی رہے۔ کہا کہ مولا میرا دل تڑپتا ہے وہ میری بھی دادی، میں ان کی قبر پہ جاؤں، تو کہا کہ پھر جو قم میں قبر موجود ہے وہاں چلے جاؤ، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ معصومہ قم جو کریمہ اہل بیت کہلاتی ہیں، ان کی قبر کی زیارت کے حوالے سے یہ ایک بہت مشہور واقعہ، لیکن جس جملے کی وجہ سے میں نے بہت مختصر یہ بات کہی وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک راز رکھا ہے، اس کو راز ہی رہن دو کہ میری دادی کہاں دفن۔ لیکن ولادت کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں جو جشن ہم منا رہے ہیں،
اختلاف ہے کہ شہزادی کی ولادت کب ہوئی، اتنی ساری روایتیں، لیکن نماز مغرب کا وقت قریب ہے اور اس تاریخی بحث میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ شیعہ علماء کے نزدیک تقریباً یہ بات ثابت ہے، تقریباً، یہاں بھی اختلاف کیا ہے کچھ علماء نے، 20 جمادی الثانی تھی اور اعلان نبوت کو 5 سال گزرے تھے، تب شہزادی کی ولادت ہوئی۔ تقریر کے آخر میں مختصر سے اس واقعے کو بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ادھر جاؤں ایک بات یاد دلا دوں کہ علی اور فاطمہ کا جو ایک میچ یا جوڑا پروردگار نے بنایا، یہ پورے اسلام پہ پھیلا ہوا، اور اس حوالے سے آدھا جملہ ایک ایسا سنیے کہ جو ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا، یعنی ایک ایسا نقطہ جو کم پڑھا جاتا ہے، اس کا آدھا جملہ آج سنیے، آدھا جملہ اگر زندہ رہا تو 13 رجب کی محفل میں آئے گا۔ آسمانوں پر شہزادی زیادہ مشہور ہے، زمین پہ میرا مولا زیادہ مشہور ہے، تو آسمان پر شہزادی کو اسی لیے رکھا گیا کہ جو حجاب سیدہ ہے، اور جو میں نے اس سے پہلے ایک تقریر میں بہت تفصیل سے بتایا، شہزادی کے جو نام ہے وہ بھی اسی حوالے سے، زہرا نام زمین پہ زیادہ مشہور ہے، منصورہ نام آسمان پہ زیادہ مشہور ہے، لیکن فاطمہ ایک ایسا نام ہے جو زمین اور آسمان دونوں میں یکساں طور پہ مشہور ہے، چنانچہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں منصورہ۔ کون منصور ہے؟ جو فاطمہ۔ تفصیل پہلے آ چکی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پیغمبر کا تعارف بھی پروردگار ہر جگہ 2 طریقے سے کراتا، آسمانوں پر پیغمبر کا تعارف فاطمہ کے ذریعے ہوتا ہے، تم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ اعلان پروردگار نے کہاں کیا؟ سکان سماواتی، آسمان پر فرشتوں کے درمیان کیا گیا، اور زمین پہ پیغمبر کا سب سے زیادہ تعارف، جملہ یاد رکھیے، سب سے زیادہ تعارف مولا علی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس جملے کی تشریح 13 رجب کو کروں گا، آج بھی کر سکتا ہوں، لیکن شہزادی کے فضائل رہ جائیں گے۔ تو آسمان پر شہزادی زیادہ مشہور ہے، اور اس کی ایک اہم ترین وجہ شہزادی کا حجاب، شہزادی کا تذکرہ پروردگار بھی پسند نہیں کرتا کہ اس انداز سے کیا جائے جس طرح مردوں کا تذکرہ ہوتا۔ یہاں بھی مجھے اس لیے ایک پیغام تو دینا تھا کہ فاطمیہ شہادت کی محفلوں میں جس انداز سے آج کل شہزادی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، معصومین اس کو پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ صرف ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ سادات کرام سے معذرت، اور اس کے بعد ایسی ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں جو توہین سیدہ میں آتی ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی بات مجھے کہنا ہے، لیکن آج نہیں، کیونکہ آج محفل ہے۔ مصائب کے حوالے سے پیغام اگلی محفل میں عرض کروں گا، اگرچہ وہ بھی ایک محفل ہوگی، 5ویں امام کی ولادت کا جشن، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، لیکن اس میں پھر بھی وہ بات آ جائے گی۔ جملہ یہ یاد رکھیے گا، 2 جملے 13 رجب کو اس جملے کی وضاحت کرنا ہے کہ زمین پہ پیغمبر کا تعارف، اور اگلے جشن کی تقریر میں اس کی وضاحت کرنا کہ مصائب کو معصومین اس انداز سے پسند نہیں کرتے جیسے آج کل ہمارے ہاں بیان ہو رہے ہیں۔ بس اس کی وضاحت کے لیے انتظار کیجئے، اس کے بعد پھر اپنے واٹس ایپ گروپ اور اپنے یوٹیوب چینل کو حرکت میں لائیے گا۔ شہزادی کے حوالے سے علی اور فاطمہ کی میچنگ، زمین اور آسمان آپس میں بھی، اور اسی کی ایک میچنگ ہو، جس کی وجہ سے آج ایک مرتبہ پھر مجھے مرحوم غلام عباس پنجو صاحب بہت یاد آ رہے ہیں۔ مرحوم غلام عباس پنجو صاحب اس شخصیت کا نام ہے جن کے بیٹے ذکی پنجو صاحب نے یہ امام باڑہ بنایا۔ دیکھنے میں ہی دیکھیے کتنا خوبصورت، آسٹریلیا میں بیٹھ کر، یعنی مغربی دنیا میں بیٹھ کر اس طرح کا تصور کرنا، وہ ان کا خواب تھا، بیٹے نے پورا کیا ہے۔ کیوں یاد آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جملہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں آج تک بنی اور بنیں گی، وہ سب علی کی برکت ہے۔ کعبے میں پیدا ہو کے کعبے کو پہلی مسجد بنایا، قیامت تک کی مسجد علی کی وجہ سے، اور دنیا میں جتنے امام باڑے بن رہے ہیں وہ سب فاطمہ زہرا کی وجہ سے بنے ہیں۔ فاطمہ نے شوہر کے گھر میں جا کے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، صرف ایک مرتبہ کہا مجھے رونے کے لیے ایک جگہ بنا کے دے دو، بیت الحزن یا بیت الاحزان۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے، لیکن ہر پڑھا لکھا مومن جانتا ہے، اور وقت کم ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیت الحزن یا بیت الاحزان جو جنت البقیع کے عقب میں مولا نے سلمان کے ساتھ مل کے ایک کمرہ نما عمارت بنائی، یہ دنیا کا پہلا امام باڑہ تھا جو صرف
مجلس کے لیے بنایا گیا تھا، وہ نماز کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، وہ صرف ماتم کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ شہزادی کی خواہش پہ بنایا گیا تھا۔ تو دنیا کا ہر امام باڑہ ہمیں فاطمہ زہرا کو یاد دلاتا ہے، دنیا کی ہر مسجد ہمیں علی ابن ابی طالب کی یاد دلاتی ہے۔ آج بھی اس امام باڑے میں آ کے بیٹھا ہوں تو صحیح مانو یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی یادگار۔ اور اس حوالے سے میرا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جشن پڑھنے کا، آنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بھی بہت ہی سنجیدہ اور سیریس ہو کے بیٹھتے ہیں اس حوالے سے کہ شہزادی، دنیا کے سارے امام باڑے، یہ شہزادی کا گھر، یہ شہزادی کا گھر، اور جب شہزادی کے گھر ہے تو ایک جملہ حدیث قدسی کا سن لیجیے جو اللہ نے مسجد کے لیے کہا کہ میری نگاہ میں، یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے، بدترین ہے وہ انسان جو اپنے گھر کو سجاتا ہے میرے گھر کو اجاڑتا ہے۔ اور یہی جملہ امام باڑے کے حوالے سے کہ بدترین ہے وہ مومن جو اپنے گھروں کو سجا کے رکھتا ہے اور شہزادی کے گھروں کو اجاڑ کے رکھتا ہے۔ میرا تعلق تو بہرحال لکھنؤ سے، لکھنؤ تو ویسے ہی ایک ہمارا کلچر، ایک ہماری تہذیب، ایک ہماری ثقافت تھی عزاداری اور اہل بیت کے حوالے سے جس کا لکھنؤ سے تعلق۔ اب یہاں کچھ حیدرآباد دکن کے مومنین بھی نظر آ رہے ہیں، ان کا اپنا ساؤتھ انڈیا، نارتھ انڈیا بالکل الگ ماحول۔ ہمارے یہاں شہزادی کے حوالے سے جو چیز بھی ہوگی اس میں طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، جو شریعت نے بتایا ہے معیار اس سے زیادہ سخت معیار، حتیٰ یہ کہ اگر شہزادی کے نام پہ کوئی نظر و نیاز ہے، نہایا دھویا جاتا ہے، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، حتیٰ بعض اوقات بلکہ اس وقت تو اکثر اوقات بالکل کورے برتن لائے جاتے ہیں جو کبھی گھر میں استعمال ہی نہیں ہوئے۔ یہ استعمال شدہ برتن ہے، ہو سکتا ہے کہیں کوئی نجاست لگی رہ گئی، ایک معیار تھا جس کو بیان کروں گا، 15 منٹ گزر جائیں گے۔ یہ جو شہزادی کا تذکرہ، طہارت کی اعلیٰ ترین منزل جسے پروردگار نے کہہ دیا ہو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کی طہارت کا اعلان خدا کرے، درود بھیجے محمد علیہ، طہارت کا اعلیٰ ترین معیار۔ تو شہزادی کے حوالے سے جو چیزیں بھی ہوں گی، طہارت کا خیال بھی رکھیے گا، اور طہارت شرعی لفظ ہے جس کے ساتھ نجاست کا تصور آتا ہے، اور صفائی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھیے گا۔ میں کہیں ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھا تھا کہ ایک عزا خانہ تھا، امام باڑہ تھا جس کی مینٹیننس صحیح نہیں تھی، اس کا تذکرہ کر دیا۔ میں شہزادی کا گھر، اپنے گھر کی صفائی کا خیال آپ نہ رکھیں کوئی بات نہیں، آپ جانے، آپ کے گھر والے جانے، کسی کو گندے رہنے میں مزہ آتا ہے گندا رہے، لیکن شہزادی کے نام سے اوہو، اب جو لوگ آگ بگولا ہوئے تو میں میرے والدین تک کو نہ چھوڑا گیا ممبر کے اوپر سے، صرف اتنی سی بات۔ شہزادی کا گھر ذرا خیال کیجیے، شہزادی کونین کی طہارت کا جو اعلیٰ ترین معیار۔ اور آئیے اسی حوالے سے وہ بات کروں جس سے میری مجلس آگے بڑھے گی، صرف ایک جملہ اور کہتے ہوئے۔ شہزادی کی ولادت کی تاریخ کو یوم مادر قرار دیا گیا، اسلامک مدر ڈے، اسلامک مدر ڈے، یوم مادر قرار دیا گیا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بعد میں اسے اسلامک ویمن ڈے بھی قرار دیا گیا، جب سے وہ پاکستان میں می ٹو والی عورتیں نکل آئی تھیں، اور جو UN ایک ویمن ڈے مناتا، اس میں دنیا بھر کی بدتمیزیاں، بےہودگیاں اور وہ ایسی باتیں کہ جس کا شہزادی کی تقریر میں تذکرہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا، تب سے اسے 20 جمادی الثانی کو ویمن ڈے بھی قرار دیا گیا۔ اور آ کر دیکھو کہ اسلام کس انداز کی عورت دیکھنا چاہتا ہے، اور آ کر دیکھو اسلام کس انداز کی ماں دیکھنا چاہتا ہے۔ رول ماڈل ہے فاطمہ کی ذات ہر ماں کے لیے بھی، رول ماڈل ہے فاطمہ کی ذات ہر عورت کے لیے۔ تو آج شہزادی کی ولادت کا دن تو ہے، لیکن یوم مادر اسلامک مدر ڈے بھی ہے، اور یوم خواتین اسلامک ویمن ڈے بھی ہے۔ تو ہر جگہ تو میں تقریر میں ہر جملے پہ وضاحت نہیں کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے کچھ جملے سنیے گا۔ اب آئیے، بات یہ ہو رہی تھی طہارت کا اعلیٰ ترین معیار ہمیں شہزادی کے حوالے سے اپنے گھروں میں بھی لانا۔ شہزادی کی طہارت تو آپ کو پتا کہ اگر شہزادی کا نام بھی زبان پہ آئے تو پہلے زبان کو بھی وضو کرانا، لیکن اب اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور اس میں
سب سے زیادہ اہم رول ماں کا ہوتا. ماں ہے جو بچے کو پالتی. ماں کی گود میں بچہ پہلی دفعہ آتا، گود میں آنے سے پہلے کی بات ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ آ رہا، وہاں سے طہارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. شہزادی کی طہارت، شہزادی کے ماننے والوں خالی نظر و نیاز میں ہی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھنا، شہزادی سے منسوب ہر چیز میں طہارت کا خیال رکھنا ہے، جس میں وہ بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں جو ابھی ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، اس دنیا میں پیدا ہوں گے، محب اہل بیت بن کر پیدا ہوں گے، ان کی طہارت کا انتظام. بہت مختصر ایک بات عرض کروں کہ مثلا یہ گھڑی کئی پرزوں سے مل کے بنی. کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، یہ پانی میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر یہاں جوس رکھا ہوتا، میں جوس کا ڈبہ اٹھاتا اور آپ کو بتاتا کہ اس کے انگریڈینٹ پڑھ لیجئے، بظاہر دیکھنے میں ایک چیز ہے لیکن اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں. کھانے پینے کی ہر چیز کے آپ انگریڈینٹ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اب یہ مائک ہے لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کتنے الگ الگ پرزے لگے ہوں گے. آدمی، انسان، اس کے انگریڈینٹ کیا ہے؟ سائنس کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، میڈیکل کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، وہ پوٹیشیم اور آئرن اور کیلشیم کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. ایک انسان 3 چیزوں سے مل کے بنتا. سمجھانے کا وقت نہیں ہے، تقریر کو بہت ڈرائی بھی نہیں کرنا ہے، ولادت کا موقع. ایک اس کا یہ فزیکل اپیئرنس جو ہے، ایک اس کا نفس، ایک اس کی روح. یہ 3 چیزیں اس کو سمجھانے جاتے ہیں علماء. مجمع بہت زیادہ خشکی محسوس کرتا ہے تقریر میں، بہت آسان بات کہنے جا رہا ہوں. اور یہ تینوں کی طہارت کا انتظام ہر مومن اور مومنہ کو کرنا. اپنا جسم بھی پاک رکھنا ہے، اپنا نفس بھی پاک رکھنا ہے، اپنی روح بھی پاک رکھنا ہے. جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے، ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. گھر کے مسجد کے بارے میں ہے لیکن میں نے اسی لیے وہ تمہید باندھی. مسجد اگر علی کے حوالے سے ہے تو امام باڑے فاطمہ کے حوالے سے. جو اصول وہاں چلے گا وہ اصول یہاں بھی چلے گا. قرآن کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وہ مسجد جو پہلے دن خوف خدا پہ بنائی گئی، پہلے دن سے. أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اس کا حق ہے کہ تم اس میں جاؤ، اسے آباد کرو. ہر مسجد کو آباد نہیں کرنا، ہر امام باڑے کو آباد نہیں کرنا. کا من اول یوم، پہلے دن سے جو خوف خدا پہ بنائی گئی، اس کا حق ہے اسے آباد کرو. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں یحب ان یتطہروا، جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور یہ لوگ تو کیا، اللہ بھی طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتا. وہی مسجد جانے کے قابل ہے جہاں پر پاکیزگی والے لوگ ہوں، وہی امام باڑہ جہاں پہ پاکیزگی والے لوگ ہوں. امام باڑے تو صدام نے بھی بنائے تھے، امام باڑے تو شاہ ایران نے بھی بنائے تھے. طہارت والے لوگ، اور طہارت والے لوگوں سے مراد کیا؟ ان کا جسم پاک ہو. یہ ہر آدمی جانتا ہے جسم کیسے نجس ہے، ان کا نفس پاک ہو. نفس کیسے نجس ہوتا؟ قرآن کریم نے پیغمبر کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا بتایا؟ یتلو علیہم آیات ہی، قرآن کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور نفس کو پاک کرے. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ نفس کو پاکنا. یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. یہ جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے نا، یہ آئی کہاں کے لیے ہے؟ مدینے کے قریب ایک مسجد ہے، مسجد قباء. وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور وہ بھی مولا کے قدموں سے بنی ہے. موقع ملا تو 13 رجب جب ہم اس کی زیارت کو جاتے ہیں، حج میں یا عمرے میں، تو اس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، انٹر ہونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا ہے؟ یہ آیت پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اللہ نے کہا یہ مسجد میں پاکیزگی چاہیے، پیور لوگ، کلین لوگ. اب ہم انٹر نہیں ہوئے، ابھی گیٹ پہ کھڑے ہیں. آئے خدا ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے نفاق سے. جسم تو پاک ہے، ابھی نہا دھو کے آئیں، ابھی باتھ روم سے نکل کے آئیں، ابھی بات لے کے آئیں، دل اگر بھرا ہوا ہے نفاق سے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق. آپ میں سے اگر کوئی عمرے پہ گیا، آپ میں سے اگر کوئی حج پر گیا، میری بات کی تائید کرے گا، یہ دعا
اس مسجد کے دروازے پہ پڑھی جاتی ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے اور مولا نے بنائی. اور بڑا عجیب انٹرسٹنگ واقعہ، جو خیبر اور خندق اور احد آپ کو یاد آ جائے گا. پیغمبر نے ان کو بھیجا کہ بناؤ تو مسجد نہ بنی، ان کو بھیجا بناؤ تو مسجد نہ بنی، پھر مولا کے ذریعے بنی. وقت کم ہے تو میں نے اس کو بہت جلدی سمیٹ لی. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا، اور خداوندہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے. یہ ہے پاکیزگی. خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، دنیا دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. آج کل ایک اتنی خطرناک چیز بنی ہے کہ اس پر الگ تقریر کرنا ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ ریاکاری کی طرف لے جانے والی. وہ ہے فیس بک اور یوٹیوب پر آپ کے ویور کتنے ہیں، فالوور کتنے ہیں، لائک کرنے والے کتنے ہیں. اوہو، اب جو کمپٹیشن ہوتا، جی ان کے 50,000 ہو گئے تو ان کے 60,000 ہو گئے تو ان کے 1 ملین ہو گئے تو ان کے 5 ملین ہو گئے. پوری عبادتوں کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں اسی چکر میں. یہ پوری ایک تقریر چاہتا. ہماری قوم کا اتنا بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کی خاطر اب یہ ویورز کیسے بڑھتے ہیں، اب اس کی خاطر ایسی ایسی باتیں کہنا پڑتی ہے کہ لوگ کلک ضرور کریں. لیکن آج شہزادی کی ولادت کے حوالے سے بات ہے. شہزادی طہارت ہے، شہزادی یطہرکم تطہیرا. شہزادی ہمیں بتا رہی ہے کس طرح سے پاک و پاکیزہ بننا. لیکن خالی جسم نہیں، اب اعمال کو پاک کر دے شرک و نفاق سے. وَأَعْيُنِنَا مِنَ الْخَيَانَةِ، یہ دعا پڑھ رہے ہیں آپ مسجد قباء کے گیٹ پر. اور اے خدا ہماری آنکھیں جو ہیں یہ بھی پاک ہو جائے، خیانت نہ کریں. وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْغِیبَةِ، اور ہماری زبان کو پاک کر دے غیبت سے. زبان خالی پانی سے پاک نہیں ہوتی ہے، یہ غیبت بھی ہے جو زبان کو نجس کرتی ہے. یہ ہو گیا. اور پورا ایک موضوع نفس گندا ہوتا ہے. اور روح، تیسری چیز روح کو پاک کرنا. اچھا روح بڑی عجیب چیز ہے. روح کیسے گندی ہوتی ہے؟ سو جانے سے. ہر وہ چیز، ایک فارمولا بتا دوں تاکہ میں شہزادی کے عنوان پہ براہ راست آ جاؤں. ہر وہ چیز جو آب کے اوپر وضو واجب کرے یا غسل واجب کرے یا تیمم واجب کرے وہ روح کو نجس کرتی ہے. نفس نجس ہوتا ہے گناہوں سے، شرک، ریاکاری، غیبت، آنکھوں کی خیانت. روح نجس ہوتی ہے ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ پر وضو یا غسل واجب ہو. وضو واجب ہو جائے سونے سے، روح سے نجس ہوتی ہے. اب یہ تینوں کو پاک کرنے کا نام ہے تطہیر. شہزادی کائنات یہی پیغام دے رہی ہیں. مگر اب آ جائیے، مگر اس میں بھی اہم ترین چیز ہے اپنے آپ کو مال حرام سے پاک کرنا. پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو جائے. کہا اپنے پیٹ کو حرام سے پاک کر دے. شہزادی کی ساری سیرت کا ہے، یہ جو ہماری آخری تقریر سے نا اس سے ربط ملا رہا ہوں. شہزادی کی سیرت کا اہم ترین پیغام یہ، تمہارے گھر میں مال حرام نہ آنے پائے. کیوں؟ مال حرام جسم کو بھی نجس کرتا، مال حرام نفس کو بھی نجس کرتا، مال حرام روح کو بھی نجس کرتا ہے. چھوٹی سی مثال دے، پانی. اس کے اوپر اگر خمس واجب ہو گیا اور آپ نے خمس نہیں نکالا اور اس سے وضو کیا، آپ کا وضو باطل، یعنی آپ کی روح نجس تھی، نجس رہے گی. پانی، اگر اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا اور آپ نے خمس نہیں دیا اور اس سے غسل کر لیا، آپ کا غسل ہی مانا جائے گا، آپ اتنے ہی نجس ہے جتنے غسل کرنے سے پہلے. کیوں؟ مال حرام. شہزادی کی سیرت کا اہم ترین پیغام یہ. اور دیکھیے اہل بیت کا طریقہ کیا ہے، ہمیشہ جتنا ہمیں بتاتے ہیں اس سے زیادہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. واقعات بہت سارے. شہزادی سے پوچھا کسی نے کہ شہزادی زکوٰۃ کب واجب ہوتی، کتنا سونا آ جائے؟ کہا اپنے لیے پوچھ رہی ہے میرے لیے پوچھ رہی؟ سوال کرنے والی نے کہا کہ شہزادی شریعت تو ایک شریعت، آپ ہوں کہ ہم ہوں، کہانی فرق ہے. تمہارے لیے شریعت ہے 20 دینار 20 دینار سونا ہو تب زکوٰۃ واجب، اور ہمارے لیے شریعت یہ ہے کہ اتنا سونا گھر میں رہا کیسے کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آ گئی اس سے پہلے ہی خرچ کر رہا. خیبر کی جنگ کے بعد واپسی پہ ہر مسلمان کے گھر میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے تھے. شہزادی گھر میں اس رات بھی فاقے تھے.
مولا سب راہ خدا میں لٹا کے آ رہے تھے، شہزادی شکر کا سجدہ کر رہی تھی، پروردگارا تیرا شکر ہے کہ دولت دنیا میری دہلیز میں داخل نہیں ہو. یہ کس لیے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے. یہ ہے یوم مادر. ماں کی اہم ترین ذمہ داری اپنے گھر میں مال حرام نہ آنے دے. اب ایک جملہ مجھے ایسا کہنا کہ اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی جس کا وقت نہیں، لیکن کہنا ضروری. کالا علم، ایک کالا علم ہوتا جس میں جادو بھی آ جاتا ہے، دوسری چیزیں بھی آ جاتی. کالا علم کرنے والے ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کسی پہ کالا علم کرے اسی وقت وہ کامیاب ہوتے ہیں جب ان کا شکار، ان کا وکٹم نجاست کے عالم میں. چنانچہ جو لوگ ہر وقت طہارت میں رہتے ہیں، طہارت کا مطلب خالی جسم پاک ہونا کافی نہیں ہے، وضو بھی ہر وقت ہو. کالا علم کرنے والے اتنے کامیاب نہیں ہوتے. آپ بہت سارے واقعات دیکھیں گے، اب وقت نہیں ہے میرے پاس. یہ خود بہت دلچسپ موضوع. یہ مثلا کسی پہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، کوئی جادوگر. کالا علم کا لفظ بہت بڑا ہے جس میں جادو کے علاوہ بھی چیزیں آتی ہیں. سنا ہے کہ ہندوستان میں اس کا بڑا رواج ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے. تو اب اگر کسی کو بچانا ہے کالے علم سے، مثلا زمین پہ ایک سرکل کھینچ دیتے ہیں، اس میں اس کو بٹھاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، چاروں قل پڑھتے ہیں، جو بھی طریقے، کہتے ہیں اسی میں رہنا، باہر نہ نکلنا. یہ حصار ہے تمہارے لیے قرآن. اور کالا علم کرنے والا کسی طرح اسے بلاتا ہے باہر. کبھی ماں بن کے آتا ہے، کبھی بھائی بن کے آتا ہے، کبھی بیوی بن کے آتا ہے، کبھی کوئی اور کشش چیز دکھاتا ہے تاکہ کسی طرح یہ اٹھ کے باہر آ جائے. تو کالے علم کی ایک بہت بڑی، کالے علم کے اندر بہت اہم یہ چیز کہ سامنے والے کو قرآن اور اہل بیت کی نورانیت اور روحانیت سے باہر نکال دو. ایک بہت دلچسپ واقعہ مجھے علامہ طالب جوہری کا یاد آ رہا ہے، لیکن وقت نہیں ہے. جس وقت میں نے اپنی دینی تعلیم شروع کی تھی، کراچی میں ایک ہی مدرسہ تھا، وہ اس کے پرنسپل تھے، ان کا آخری ویک تھا اور میں ایڈمٹ ہوا تھا. ان کو شوق تھا مختلف جو یہ مسٹری ٹائپ کے علوم ہوتے ہیں نا، جادو اور اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات لینے کا. تو ہم تو ابھی نئے نئے داخل ہوئے، ان کی کلاس میں بیٹھے ہیں. ایک صاحب آ گئے، بہت بڑے جادوگر، جادو کے علاوہ بھی کچھ اور علم ہے، خالی جادو نہیں. طالب جوہری صاحب نے اس سے میرے سامنے کہا کہ بھائی اگر میں اس میں تھوڑا بہت سیکھنا چاہوں، ویسے یہ حرام ہے لیکن ویسے خالی اس سے مزہ لینے کے لیے، کہا کہ میں سکھا دوں گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، پورا علم نہیں، تھوڑا بہت. لیکن اس کا اسٹارٹ جو ہے نا، اب ہمارے ہاں جب بچے کو قرآن سکھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھاتے ہیں، یا ہر علم کا جو آغاز ہوتا ہے، کہا کہ وہ اگر آپ عمل کرنے کو تیار ہو، گارنٹی میری. بتاؤ کیا؟ کہا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نجس کریں کہ آپ پر غسل جنابت واجب ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ غسل کریں. کس طرح؟ قرآن زمین پہ رکھیں، اس پہ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر غسل واجب انجام دیں. جب وہ پانی اس قرآن پر سے گزرے گا تب آپ پہلی کلاس میں ایڈمٹ ہونے کے قابل ہو. میرے سامنے کی بات. یہ کالے علم کی خاصیت. اور جو اس وقت شہزادی سے کیا مناسبت؟ جس گھر میں مال حرام آتا، جس پیٹ میں مال حرام آتا، وہ گندا ہو گیا، وہ تو نجیس ہو گئے. بلکہ وہ تو ایسا گندا ہوا کہ جسم بھی گندا ہے، نفس بھی گندا ہے، روح بھی گندی. اب شیطان کے لیے اس پہ کنٹرول کرنا بہت آسان. اب یہ اہل بیت سے دور ہو جاتا. ہمارے بڑے بڑے مجتہدین کے واقعات ہیں جو پڑھنا تھے، ٹائم بھاگا جا رہا. بڑے بڑے مجتہدین کے واقعات، کوئی بری نیت سے نہیں. ایک آدمی، ان سے ملنا ضروری تھا، اس پہ غسل واجب تھا لیکن ابھی ٹائم ہے بہت. اس نے کہا بعد میں غسل کروں گا. ان سے ملنے چلا گیا، چہرے پہ ناگواری آ گئی. مجمع عام ہے تو بلا کے کہا دیکھو جس حالت میں تم ہو اس حالت میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے، اور اگر مجمع نہیں ہے تو صاف صاف کہہ دیا نائب امام کے گھر پہ آ رہے ہو، قرآن اور حدیث کے گھر پہ آ رہے ہو، اور نجس حالت میں.
بڑے بڑے مراجع کے واقعات ہیں، ایک نہیں ہے، اور موجودہ زمانے تک کے واقعات شامل ہیں۔ یہ مجتہدین، یہ مراجع، ان کی طہارت اور شہزادی کونین کی طہارت کے نعوذ باللہ برابر ہو سکتی ہے؟ جس گھر کے اندر یہ نجاستیں آ جائیں، مال حرام کی نجاستیں، اگر اس کا غسل جنابت ہی غلط ہے، چاہے وہ اپنے حساب سے غسل کر کے آیا ہے، اور میں ایسی مثال دے دوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ سمجھاؤں، کربلا معلیٰ میں آپ ذریعہ امام پکڑنے جا رہے ہیں اور اپنے حساب سے غسل کر کے جا رہے ہیں، لیکن مال حرام کا غسل ہی نہیں ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ ملے گا لیکن غسل ہو گیا، غسل ہی نہیں ہوا، فرق ہے۔ مال حرام کا پیسہ ہے، میرا کپڑا نجس ہو گیا، میں نے اس کو پاک کیا، گناہ ملے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا، روح پاک نہیں ہوتی۔ اب وہ ذریعہ امام جا کے پکڑ رہا ہے اس نجاست کی عالم میں، جسے ایک مجتہد بھی برداشت نہیں کر سکتا، کہتے ہیں یہاں سے نکلو۔ حدیث ہے مرنے والے کے جب آخری وقت آئے، ایسی عورت کو وہاں نہ آنے دینا جس کے اوپر غسل کی کیفیت ہو۔ پوچھا مولا کیوں؟ مومنہ، نماز شب کی پابند، کہا اس لیے کہ اس کی روح اس وقت نجس ہے، رحمت کے فرشتے اذیت محسوس کر رہے ہیں، وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں آ پائیں گے مرنے والے کے پاس۔ ارے فرشتوں کی روحانیت اور نورانیت کیا حیثیت رکھتی ہے شہزادی کونین کے سامنے؟ جہاں پہ آپ کے نجاست آ گئی، یعنی مال حرام آ گئے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی آپ کو مال حرام کے طریقے سکھا رہا، وہ گویا آپ کو شہزادی کونین سے دور کر رہا۔ حال ہی میں کچھ ایسے مسئلے مجھے سننے کو ملے، میں نے کچھ وضاحت پچھلی تقریر میں کی تھی، کچھ آج کرنا تھے لیکن وقت نہیں رہا، بس مختصر بات کروں۔ میراث میں اگر آپ غلطی کریں گے، آپ کے گھر میں مال حرام آیا، آپ کو شہزادی سے دور کیا گیا ہے، خالی میراث کے مسئلے میں آپ کو غلط حصہ نہیں دلوایا گیا۔ اگر وہ جملہ کہہ دیا گیا جو کہا گیا اسی میزبان میں، کوئی دیت عورت کے اوپر واجب نہیں، جبکہ دیت تو اتنا بڑا قرضہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت مر جائے تو اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، پہلے اس کی دیت جتنی دیت ہے اس پر، کہا کوئی واجب ہی نہیں۔ یہ مال حرام آپ کے گھر میں ہے، اس عورت کے گھر میں، بیچاری مومنہ، بیچاری نماز شب کی پابند، بیچاری شہزادی کونین کے فضائل اور مصائب کا بیان سننے والی، اسے شہزادی سے دور کیا جا رہا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جن مسائل پر میں اتنا زور دے رہا تھا۔ یہ دور کرنے کے طریقے اہل بیت اطہار سے۔ اور یاد رکھیے یہاں پر شہزادی کونین کی زندگی یوم مادر کے حوالے سے پہلا پیغام یہ کہ تمہارے گھر میں کبھی حرام نہیں آنا چاہیے، ہم تو اپنے گھر میں حلال بھی تیار نہیں ہے رکھنے کو، جو آیا اسی وقت نکل گیا، تاکہ تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ پہلا پیغام ہے، اور دوسرا پیغام اسی سے ملا ہوا شہزادی کونین کی سیرت، اور وہ یہ تربیت اولاد۔ مدرس ڈے کا مطلب ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم ایک چیز ہے۔ اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے بچہ پیدا ہوا اس کے بعد نہیں، آپ لیٹ ہو گئے، البتہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اولاد تو اگر 50 سال کی بھی ہو جائے تبھی اس کی تربیت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اصل وقت اسلام نے بتایا بچے کی پیدائش کے بعد نہیں۔ کب؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آیا نہیں، تبھی بھی آپ لیٹ ہو گئے۔ اولاد کی تربیت کا اصل وقت کیا ہے؟ شوہر کی خدمت۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، بہت ہی مختصر۔ دیکھیں مجھے کہنا بہت تھا، وقت نہیں۔ سنگل پیرنٹ اس وقت پوری مغربی دنیا کا مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر بچے کو باپ کی سختی اور ماں کی نرمی، یہ دونوں مل کے چاہیے۔ خالی ایک چیز اس کو ملے گی، وہ بچہ بگڑ جائے گا۔ سنگل پیرنٹ پہ مجھے ویسٹ میں بیٹھ کے بات کرنے کی فی الحال ضرورت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں۔ اولاد کی تربیت کہاں شروع ہوتی ہے؟ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ پورے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزارے اور خوشی کے ساتھ، تب پھر جو بچہ ماں کے پیٹ میں آئے گا اور پھر جو پیدا ہوگا وہ بہترین بچہ ہوگا۔ ماں میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور پھر سوچا جائے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے گھروں میں، شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو ایک طریقہ اسلام نے بتایا۔ شہزادی کا لقب زہرا ہے، زہرا کے 3 معنی۔ پہلے معنی وہ جو گزر چکے، ایسا نور تھا
کہ شہزادی کے چہرے کو کوئی صحیح طریقے سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا تاکہ شہزادی کا حجاب باقی رہے. کوئی عورت بھی اپنے گھر کے مردوں کو جا کے نہ بتا سکے کہ شہزادی کی شکل و صورت کیسے تھی. دوسری چیز زہرا کے دوسرے معنی کیا؟ روایت یہ ہے کہ روز آنا دن میں 3 بار شہزادی کے چہرے کو پروردگار ایک نئی شان عطا کرتا تھا، جو خود خدا کی صفت ہے نا، وہ ہوا فی کل یوم شان، کہ ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے. کیا چیز؟ اس کا مطلب میں کھل کے کہنا نہیں چاہتا ہوں، توہین نہ ہو. شہزادی کا مولا کے لیے تیار ہونا. اب نعوذ باللہ یہ بیوٹی پارلر اور یہ ساری چیزیں کا نہیں ہے، لیکن خدا شہزادی کے چہرے سے ہر دن 3 مرتبہ ایسا نور ظاہر کرتا تھا کہ دن میں 3 بار شہزادی 3 مختلف انداز سے شوہر کو نظر آتی. اب مولا اور شہزادی کے لیے جملے کہنا تو بیکار، لیکن یہ بات ہو رہی ہے ہماری عورتوں کے کہ اس انداز سے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے عورتیں لاپرواہ ہو جاتی ہیں اپنے آپ سے. نہیں، شوہر کو خوش کرنا یہ بہت اہم چیز میں کہنے جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے تو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں. عورت کے لیے وہ چیزیں واجب نہیں ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہو گئی. اب ایک چیز تو عورتوں نے یاد کر لی، ان کو اسلام میں ایک ہی چیز یاد آئی ہے جی، وہ گھر کے کام کاج کرنا اور واجب نہیں. پورا اس میں ایک ہی چیز، جسے مردوں کو پورا اسلام میں ایک ہی چیز یاد آتی ہے کہ جس 4 شادی کی اجازت، یا یہ کہ عورت بیوی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں. پورا اسلام بس ایک چیز ہے مرد کے لیے، اسی طرح عورت کے لیے. لیکن اس کے بعد تربیت اولاد، آج کا ماحول ایسا ہے کہے گا تربیت اولاد تو واجب ہے عورت پہ، وہ بھی واجب نہیں. یہ سن لیجئے مجھ سے اور تصدیق کرا لیجئے مراجع سے. واجب کیا چیز کیا ہے عورت کے لیے؟ بھئی شادی کس لیے کی ہے جب یہ ساری چیزیں واجب نہیں؟ یہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. فرق ہو جاتا ہے، واجب جو کام آدمی کرتا ہے زبردستی کرتا، ثواب والا کام آدمی خوشی سے کرتا. جو کام آپ خوشی سے کریں گے اس کی شانی کچھ اور ہوگی، جو زبردستی کریں گے اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. یہ پورا ایک الگ موضوع ہے. لیکن واجب پھر کیا؟ واجب عورت کے لیے پہلا واجب صرف 3 چیزیں واجب: شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے. دوسرا واجب ہے ازالۃ المنفرات، جو سب سے کم ممبر سے پڑھا جاتا، جو واجب ہے اپنے بدن سے ہر وہ چیز ہٹائے جس کی وجہ سے شوہر کو اس سے نفرت یا کراہیت آئے. یہ واجبات میں شامل ہے، یہ کوئی اخلاقی نصیحت نہیں ہے. کہا کہ جب شوہر اپنے آپ کو جب بیوی اپنے آپ کو شوہر کے لیے پرکشش بنائے گی تب وہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت ہوگی، جو اولاد کی تربیت میں اہم ترین چیز. سنگل پیرنٹ کیوں مسئلہ، لیکن وہ والے بھی جہاں دونوں پیرنٹ ہو، ہر وقت لڑائی، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت ایک دوسرے سے ڈس سیٹسفائی، وہ بھی پرابلم. یہ اور شہزادی کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ دن میں 3 بار شہزادی، نعوذ باللہ توہین نہ ہو، مولا علی کے لیے اس طرح تیار ہوتی کہ ایک نئی شان نظر آتی. اس میں تو ایسا لفظ روایت میں آیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ممبر پہ، مجھے توہین لگ رہی ہے شہزادی. لیکن یہ ایک پیغام. اور تیسرا زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ دن میں 3 بار فجر، ظہر اور مغرب شہزادی کے نور سے، شہزادی کے چہرے سے ایک ایسا نور ظاہر ہوتا جو آسمانوں تک جاتا. اور جس طرح یہ امام کے جملے سنیے، فاطمہ زہرا کیوں کہلاتی ہے؟ زہرا کے معنی نور، لائٹ، لیڈی آف لائٹ. تیسرا اس لیے کہ 3 اوقات میں، کون سے اوقات؟ جب شہزادی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوتی، ہر نماز کے وقت شہزادی کے چہرے سے ایک ایسا نور نکلتا جو آسمان پہ اس طرح جاتا کہ امام فرما رہے جیسے تم لوگ رات کے وقت آسمان کو دیکھتے ہو، یہ کتنا روشن ستارہ، وہ دیکھو یہ کتنا روشن ستارہ. شہزادی کے چہرے سے دن میں 3 بار نور آتا اور آسمان کے فرشتے وہ نور دیکھتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا کیسا نور آ رہا ہے، کتنا عجیب نور ہے، اور یہ فاطمہ کا نور ہے. فرشتے پہچان لیتے. راوی نے پوچھا کیسے پہچان لیتے؟ کہا پروردگار نے جب ہماری دادی کو خلق کیا تو نور بنایا نا، نور بنا کے عرش پر لٹکا دیا جس طرح یہ بلب لگائے جاتے ہیں.
فرشتے اس کے بعد بنے. جب فرشتے پیدا ہوتے گئے ہر ایک کی نگاہ سب سے پہلے نور سیدہ پہ پڑی جو عرش پر جگمگا رہا. اس وقت سے فرشتے نور فاطمہ کو پہچانتے ہیں. ہر جگہ کی لائٹنگ الگ ہوتی ہے نا, جہاں پہ آپ جائیں گے اگر اس انداز کی لائٹنگ آپ پہچان لیں گے, بھائی یہ لائٹنگ تو ہم نے اسٹیڈیم میں دیکھی, بھائی یہ لائٹنگ تو ہم نے خانہ کعبہ میں دیکھی, بھائی یہ لائٹنگ تو ہم نے کربلا میں دیکھی. فرشتے روزانہ دن میں 3 مرتبہ نماز کے وقت نور زہرا آسمان پہ جاتا ہے, فرشتے پہچان لیتے ہیں ارے یہ تو وہی لائٹنگ ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم نے عرش الہی کو اس سے روشن پایا تھا. تو تین وجوہات کی بنا پر شہزادی زہرا کہلاتی. مجھے پتا ہے میں بہت تیز پڑھ رہا ہوں لیکن کیا کروں, وقت اور بات پوری کرنا. 3 وجہ سے شہزادی زہرا کہلاتی. تینوں کا تعلق ہے فاطمہ کے چہرے سے نور نکلتا. ایک اس لیے تاکہ کوئی عورت فاطمہ کے چہرے کی تفسیر نہ محرم کو نہ بتا سکے, محرم کو بھی نہ بتا سکے. نمبر 2 اس لیے دن میں 3 بار وہ نور نکلتا کہ میرے مولا جب 3 بار گھر میں آتے تینوں بار فاطمہ کو عجیب شان سے پاتے تاکہ شوہر اور بیوی کی انڈرسٹینڈنگ رہے. اب یہ علی اور فاطمہ کے لیے نہیں. اور تیسرا دن میں 3 بار جب شہزادی مصلی پہ کھڑی ہوتی تب وہ نور شہزادی کے چہرے سے نکل کے آسمان پہ جاتا ہے. اس وقت آسمان کے فرشتے یہ نور دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. اب آئیے اسلام کا خلاصہ سنی. اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی پر 3 ذمہ داریاں. ایک اپنے نفس کی ذمہ داری, ہر آدمی پہ اپنی ذمہ داری. خودکشی کیوں حرام ہے؟ تم پر اپنی جان بچانا واجب ہے, تمہاری جان کی ذمہ داری. شراب پینا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ تمہاری جان کو نقصان پہنچا رہا ہے. خنزیر کیوں حرام ہے؟ یہ ہے اپنے نفس کی ذمہ داری. اس میں بہت سی باتیں آئیں گی, وقت نہیں. نمبر 2 ہر آدمی پہ دوسری ذمہ داری ہے ایک دوسرے کے حوالے سے جسے ہم حق کے مومن کہتے ہیں. اور تیسرے ہر آدمی پہ ذمہ داری اللہ کے حوالے سے جسے ہم عبادات کہتے ہیں, نماز ہے یا روزہ ہے یا حج. 3 ذمہ داریوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام. اللہ کا حق, بندوں کا حق, اپنا حق. اپنا حق فاطمہ کے زہرا لقب میں تینوں پوشیدہ. اس لیے کہ چہرے کا نور جو فاطمہ کے حجاب کو چھپا رہا ہے یہ اپنا حق ہے, اپنے آپ کو چھپاؤ. اور شوہر کے لیے دن میں 3 بار تیار ہوتی ہیں, یہ بندوں کا حق ہے جو فاطمہ کا نور پیغام دے رہا. اور ہر نماز کے وقت نور زہرا ظاہر ہوتا ہے, یہ اللہ کا حق ہے جو نور زہرا کے ذریعے ہم تک آ رہا. تو اس لقب زہرا میں ذرا زہرا کے لقب کی طاقت تو دیکھیے. یہ معجزہ الگ دکھاتا ہے. یہ لقب واقعات پڑھ چکا ہوں. اور یہ لقب پورے اسلام کو جمع کر دیتا ہے کہ حق اللہ بھی اس میں آ گیا, حقوق مومن بھی اس میں آ گئے, اپنا حق بھی اس کے اندر آ گیا. اسی کا نام اسلام. جیسے ادھر پیغمبر نے کہا پورا دین قرآن میں ہے, پورا قرآن الحمد میں ہے, پوری الحمد بسم اللہ میں ہے, پوری بسم اللہ بائے بسم اللہ میں ہے, پوری بائے بسم اللہ نقطۂ تحت الباء میں ہے. اور مولا نے کہا نقطہ میں ہوں. تو جس طرح علی نقطۂ تحت الباء بن کے پورا اسلام علی میں سمٹ آیا, نور زہرا میں بھی پورا اسلام سمٹ کے آ رہا. یہ معمولی لفظ نہیں ہے زہرا, عظیم ترین لقب. درود بھیجو محمد و آل محمد. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہم ترین نام تو بہرحال شہزادی کا فاطمہ. ڈاکٹر حسین علوی کا ایک بہت مشہور واقعہ, 40 سال پہلے میرے ان استاد نے بتایا جو بعد میں شہید کر دیے گئے کراچی میں. ایک ایرانی عالم دین تھے آغا سلطانی, لیکن انہوں نے تفصیل سے بتایا. یہی واقعہ مختصر آیت اللہ احمد زنجانی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا. میں نے پہلے اسی لیے عرض کیا تھا کہ میں واقعات اس طرح نہیں سناتا ہوں, ایران میں تو اتنے علماء. یہ آیت اللہ احمد زنجانی کے لیے ایک جملہ سن لے تاکہ واقعے کی طاقت آپ کے سامنے آئے. جوانی میں ایک بار امام خمینی کا ایک اختلاف ہو گیا تھا اپنے زمانے کے ایک اور عالم آغا حجت سے. وہ بہت بڑے عالم تھے جن کے نام پر ایران میں مدرسہ بھی ہے, مدرسہ حجتیہ. ایک اختلاف ہو گیا تھا. اور یہ آغا احمد زنجانی دونوں کے دوست تھے. تو امام خمینی کا جب انقلاب ہوئی, اختلاف ہوئی, بہت پہلے کی بات ہے, امام خمینی کی جوانی 20 جمادی الثانی امام خمینی کی سالگرہ بھی منائی جاتی. وہ پیدا ہوئے تھے 18 کو, 2 دن پہلے, لیکن ایک ہی تاریخ میں ساری مناسبتیں جمع ہوں تو اس لیے 20 جمادی الثانی کو ایران میں امام خمینی کی برتھ ڈے بھی منائی جاتی ہے.
آیت اللہ احمد زنجانی ان سے عمر میں تقریباً 13 سال بڑے تھے، لیکن یہاں بھی قربت تھی اور آغا حجت سے بھی۔ اب جب امام خمینی کا اختلاف ہو گیا تو کئی لوگوں نے آغا حجت کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، کیونکہ بہرحال خمینی یہ احمد زنجانی نماز پڑھتے رہے۔ تو کسی نے جا کے آغا خمینی سے کہا کہ یہ تو آپ کا نام بھی لیتے ہیں لیکن نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اختلاف کسی اور چیز کو کہتے ہیں نا، ہمارے اختلاف کا مطلب ہے کہ ممبر پر بھی اگر ہو تو سامنے والے کے باپ اور ماں کو چاہے مر چکے ہوں لیکن ان کا بھی اتنا پاچا کر دو۔ لیکن علماء کی ایک شان ہوتی ہے نا، یہ تو علماء نما لوگ ہوتے ہیں۔ تو آغا خمینی سے کہا کہ آپ کا ان سے اختلاف، بڑا شدید اختلاف تھا، لیکن یہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ان کو ہم عادل مانے؟ آغا خمینی نے ایک جملہ کہا احمد زنجانی کے لیے، کہا تم پوچھنے آئے ہو یہ عادل ہے کہ نہیں؟ ارے ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ یہ معصوم ہے کہ معصوم نہیں ہے۔ ایسا تقدس و تقوی اور علم تھا ان کے پاس۔ یہ امام خمینی ایک ایک لفظ اتنی احتیاط کے ساتھ بولتے تھے، لیکن کہا کہ یہ اتنا عظیم عالم ہے، وہ بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ بہت مختصر بیان کرتا ہوں۔ 90 سال پرانا واقعہ، جیسے آج کل کووڈ ویکسین ہے، اس زمانے میں کچھ اور بیماریاں تھیں، اب تو بچوں کو بھی ویکسین لگائی جاتی ہے۔ جب کی بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی، ویکسین آ گئی تھی۔ سب سے پہلے غالباً اسمال پاکس کی ویکسین آئی ہے، یا بھیڑوں میں جو لگائی جاتی تھی، وہ کس نے، جینر نے بنائی کہ کس نے۔ خلاصہ یہ کہ 30s کی بات، سوئٹزرلینڈ کے لیبارٹری میں بچوں کی چند بیماریوں کی ویکسین تیار ہو رہی تھی اور اس کے بعد ٹرائل کیے جا رہے تھے۔ تو ایران سے بھی ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھے حسین علوی، ان کو وہاں بلایا گیا کہ آپ بھی آ کے اس میں شریک ہوں۔ اب وہ ٹرائل ہو رہے ہیں، ویکسین وہاں بن گئی لیکن اب یہ استعمال نہیں ہو رہی ہے، اور یہ ایران آ گئے۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے تہران سے ایک اور بڑے شہر جانا تھا، تو 30s کی بات ہے، ارلی 30s بلکہ شاید لیٹ 20s۔ اس وقت تو یہ گاڑیاں واڑیاں کار وغیرہ تو اتنی تھی نہیں، بس میں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ویرانے میں پہنچ کے بس خراب ہو گئی۔ اب وہ ڈرائیور اترا، اس نے بس کو دیکھا، کہا کہ یہ بس میں ٹھیک تو کر لوں گا، یہ وہ پرانے زمانے کی بس ہے، شاید آپ نے فلموں میں دیکھی، میں تو خود بیٹھا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیا، جب خراب ہوتی ہے، خراب نہ بھی ہو تب بھی اسٹارٹ کرتے ہیں تو آگے ایک روڈ ہوتا ہے، اس کو ڈال کے گھماتے ہیں تو گھر 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 بس چلتی ہے، اس ٹائپ کی بس۔ ڈرائیور نے کہا میں اس کو ٹھیک کر لوں گا لیکن 3 گھنٹے لگے۔ اب ہم ویرانے میں کھڑے ہیں، پرانا زمانہ ہے، لیٹ 20s چلے، 1930 سمجھ لیجیے، نہ آبادیاں اتنی زیادہ ہیں، نہ سڑکیں اتنی اچھی ہیں، 3 گھنٹے اب کیا کریں؟ موبائل کچھ نہیں، یہ آج کے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ اب خالی کیوں بیٹھوں، اب یہ 3 گھنٹے میرے پاس ہیں، تو چلو اگر تمہارے یہاں کوئی بیمار آدمی ہے اس کو لے کر آؤ، میں اتنا ٹائم جو ہے ویسٹ کیوں کروں، اپنی جو میری جو ایکسپرٹی ہے، جو مہارت ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ وہاں زندگی میں کبھی ڈاکٹر نہیں آیا، اس گاؤں میں ایسا گاؤں تھا، چنانچہ سن کے لوگ آنے لگے۔ 3 گھنٹے میرے پاس سے، میں علاج کر رہا۔ ہاپتا کاپتا ایک باپ اپنی ایک چھوٹی بچی کو لے کے آیا، اور میں نے اس کو دیکھا بالکل مرنے کے قریب، اور اسے وہی بیماری تھی جس کی ویکسین وہ سوئٹزرلینڈ کی اس لیبارٹری میں بن رہی تھی اور بن گئی تھی، اور ابھی ٹرائل ہو رہے تھے، اور جس پہ میں ریسرچ کر کے آیا تھا، لیکن پورے ایران میں وہ ویکسین کہیں موجود نہیں، تو سوئٹزرلینڈ کے علاوہ باہر نکلی بھی نہیں۔ جب یہاں بھی ویکسین نہیں بنی تھی، یعنی ٹرائل میں تھی، تو کہا کس کے پاس تھی؟ میں نے دیکھا، اردو میں ایک محاورہ ہے، میں ہنسا بھی اور رویا بھی۔ ہنسا اس بات پہ کہ اس کا علاج آ گیا، یہ بیماری جو اس بچی کو ہے، جو بچوں کو وہ بیماریاں ہوتی تھی جو اب ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوتی، جو 6 ویکسین لگائی جاتی ہیں، اس وقت تو یقینی موت۔ میں ہنسا کہ اس کا علاج ہو گیا، رویا مگر اس کی ویکسین تو ہے ہی نہیں پورے ایران میں، پورے ایران کیا پوری دنیا میں نہیں ہے سوائے جنیوا کی لیبارٹری۔ اب آپ بے چین ہوا جا رہا کہ نہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو کچھ کریں تو کیا کریں؟ ایسے وقت میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ اطمینان دلانے کے لیے خالی ڈسٹلڈ واٹر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں کہ چلو اس کو اطمینان ہو جائے کہ علاج کیا۔ تو میں نے اپنا وہ جو ڈاکٹروں کا باکس ہوتا ہے، میڈیکل باکس، وہ کھولا۔ جیسے ہی کھولا دیکھا وہ ویکسین جو وہاں میں سوئٹزرلینڈ میں اس پہ تجربہ کر رہا تھا،
ایک غلطی سے میرے میڈیکل باکس میں رہ گئی اور یہاں تک آ گئی، غلطی سے، کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے اس کو اٹھایا نہیں، سوچا بھی نہیں، وہاں میں سارے تجربات کر رہا تھا، ایکسپیریمنٹ ٹرائل، وہ غلطی سے اس باکس میں آ گئی، بند ہو گئی، اور باکس یہاں جو میں نے کھولا سامنے نظر آ گئی. میں نے فوراً وہ ویکسین بچی کو لگائی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، علاج ہو گیا اس کا، اور وہ اپنے پیروں پہ جانے لگی. تو میں نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، ایسے اتفاقات یا کو انسیڈنٹ بہت کم ہوتے. بس کا خراب ہونا، 3 گھنٹے کا وقت ہونا، اگر ڈرائیور کہتا آدھا گھنٹہ ہے تو میں کو تھوڑی گاؤں والوں کو بلاتا. بس کا خراب ہونا، 3 گھنٹے کا ٹائم ملنا، میرا اس ریسرچ سینٹر میں کچھ عرصہ ریسرچ کر کے آنا، غلطی سے ایک ویکسین میرے باکس کے اندر پڑی رہے. میں نے اس سے کہا کہ بھائی بڑا عجیب واقعہ، اتفاق ایسا ہے قدرت کا، کہنے کا اتفاق مت کہیے. جب سے میری بچی کی یہ حالت تھی میں ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہا تھا جو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، اے میری سید و سردار فاطمہ زہرا میری مدد کو آئیے. 110 مرتبہ میں نے پورا کیا جملہ، اور آپ کا آدمی آیا کہ ایک ڈاکٹر آیا ہوا ہے تو علاج کے لیے آؤ، تو میں فوراً آ گیا. یہ نہ کوئی اتفاق ہے نہ آپ کا کمال ہے، یہ میری شہزادی کے نام کی برکت ہے کہ ایسی ویکسین جنیوا سے ایران کے اس جنگل میں میرے میڈیکل باکس میں نکل آئی. بہت بڑی طاقت ہے اس فاطمہ نام میں بھی، زہرا میں تو ہے، فاطمہ میں بھی. یہی وجہ کہ یہی 2 نام شہزادی کے آج کی صبح فجر کے وقت امت کو عطا ہوئے. روایت یہ کہ اللہ کے رسول خدیجہ طاہرہ کے گھر میں ہیں، اور خدیجہ طاہرہ وہ کون سی رات جو ابھی رات ختم ہو گئی، جو اب آ رہی ہے یہ نہیں، جو ختم ہوئی 19 جمادی الثانی کی رات ختم ہوئی، 20 جمادی الثانی کی فجر قریب آ رہی ہے. اور اس موقع پر مکے کے مسلمان 5 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، اعلان رسالت 5 سال، اور یہ 5ویں سال مکے کے مسلمانوں پر کافروں نے، قریش مکہ نے ظلم بڑھا دی، بہت زیادہ ٹارچر بڑھا دی. اسی سال بعد میں پیغمبر نے کہا کہ بھائی یہ اتنے ظلم تو برداشت نہیں ہو رہے، تم لوگ یہاں سے ہجرت کرو حبشہ کی طرف یا ایتھوپیا کی طرف، اتنے ظلم ہو رہے تھے. اب مسلمانوں کو ایک ہی وقت ملتا تھا خانہ کعبہ آنے کا، آدھی رات کے بعد سے لے کر فجر کے 15 منٹ بعد تک وہ خانہ کعبہ کے صحن میں رہتے تھے، کیونکہ آدھی رات تک تو سارے مکے کے کافروں کی آمد و رفت ہوتی تھی. پھر وہ آدھی رات کو اپنے گھروں میں جا کے، بلکہ اس سے پہلے ہی گھروں میں جا کے شراب اور ڈانس میں لگ جاتے ہیں، اور فجر کے 15-20 منٹ کے بعد جب ذرا سی روشنی نکلتی تو دوبارہ آنے لگتے ہیں. لے دے کے مسلمانوں کے پاس ایک ہی وقت رہتا ہے کعبے کی عبادت کا، آدھی رات سے لے کے فجر کی نماز کے کچھ بعد تک، کچھ بعد ذرا سی روشنی آسمان میں آ جائے، اور وہ ایک دوسرے سے بیٹھ کے ایک ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ظلم، یہ ٹارچر تو ختم ہی نہیں ہو رہے، مسلسل یہ مظالم کیے جا رہے ہیں قریش مکہ، اس کا کوئی اینڈ ہے کہ نہیں. سورہ عنکبوت اسی موقع پہ نازل ہوا، اس کی پہلی آیت مسلمانوں کے اسی سوال کا جواب ہے، پڑھ لیجئے گا. پہلی سے مطلب پہلی آیت تو ہے الف لام میم، اس کے بعد دوسری اور تیسری آیت. کیا کریں؟ قریش مکہ اس وقت پورے عروج پر، شروع کے 3 سال نرمی سے گزار دیے سمجھ کے تو چند پاگل قسم کے لوگوں کا ایک چھوڑا ہوا شوشا یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. 3 سال بعد وہ سیریس ہوئے کہ تو معاملہ بہت سیریس لگ رہا ہے، ظلم بڑھا دیے. اب یہ ڈسکس کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت آیا کہ بھائی جلدی سے فجر کی نماز پڑھو اور اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. اگر کافروں نے دیکھ لیا تو آج یہیں سہنے کعبہ میں ایک بار پھر پٹائی اور کوڑے اور وہ سارے مظالم. فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پورا آسمان اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ جملہ ہے کہ مکے میں بیٹھ کر انہوں نے سیریا کے شہر بصرہ کی عمارتیں دیکھی. ایک شہر ہے عراق میں بصرہ، ایک شہر ہے سیریا میں بصرہ، لکھا ایک طرح سے جاتا. وہ نظر آئے اتنی روشنی وہ جو آئی سائٹ کو اتنا بڑھانے والی ہے، جو امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہم میں سے ہر ایک کی آئی سائٹ اتنی طاقتور ہوگی. لیکن اس وقت اب گھبرا گئی ہے لوگ، بھائی آپ کہیں بیٹھ رہے ایک سے ایک دم اتنی روشنی آ جائے. اور خاص پرانا زمانہ میں لائٹ وائٹ تو ہوتی ہی نہیں تھی، نماز تو بڑی جلدی سے
کہ چلو جلدی سے پہلے پیغمبر سے چل کے پوچھے یہ ہوا کیا، دل دھک دھک کر رہا، پریشانی. پیغمبر کے دروازے پہ پہنچے. پیغمبر کا دروازہ خانہ کعبہ سے کتنا دور، اتنا ہی دور ہے جیسے یہاں سے مثلا یہ بنیز ہے، یعنی بنیز نہیں چھوڑے آگے جو وولور تھے، بس اس سے بھی کم آلریڈی صحیح رہے گا. خیر تو یہ العصر کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کوئی لوگ سن رہے ہو اپنے کسی آلٹی کو دیکھ رہے ہو نہیں، تو اتنا سا فاصلہ. فوراً وہاں سے نکلے اور پیغمبر کے گھر پہنچے. نوک کیا پیغمبر باہر نکلے، دیکھا جتنے میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں کتنے ہینڈ فل، وہ سب یہاں کھڑے اور پریشان. کہا یا رسول اللہ ابھی ہم نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا، پورا مکہ تو مکہ، پورا عرب تو عرب، پوری دنیا جگمگا اٹھی. باقی لوگوں کے تو سونے کا وقت ہے نا، جو آدھی رات تک شراب پیے گا اور گانا سنے گا اور ڈانس پارٹی میں حصہ لے گا، وہ کون سا فجر کے وقت اٹھے گا؟ وہ لوگ تو سو رہے تھے، ہم نے دیکھا. مگر یا رسول اللہ آپ تو اتنا مسکرا رہے ہیں، کیا یہ روشنی آپ نے نہیں دیکھی؟ کہا کہ کیوں نہیں دیکھی، یہ میرے گھر سے تو نکلی ہے. یا رسول اللہ یہ روشنی کیا؟ کہا ابھی پروردگار نے مجھے وہ بیٹی عطا کی ہے جس کے چہرے کے نور نے ساری دنیا کو جگمگا دیا ہے، اور یہی پیغام ملا کہ جب اس کا بیٹا ظاہر ہوگا تو وہ اشرقت الارض بنور ربہا، جو قرآن کہہ رہا ہے پوری دنیا جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. یہ فاطمہ کی ولادت کے وقت بھی ہوا، یہ ظہور امام زمانہ کے وقت بھی ہوگا. یہ میری بیٹی، درود بھیجے محمد والے، یہ میری بیٹی ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے اور اس کے چہرے کے نور نے ساری دنیا کو جگمگا دیا. کہا کہ یا رسول اللہ تو ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام فاطمہ. چہرے کا نور ظاہر ہوا، یہ زہرا. اسی دن پیغمبر نے کہا اور کہا نام فاطمہ. یا رسول اللہ یہ نام فاطمہ کیوں؟ کہا کیونکہ لأنہا فاطمت محبینا وشیعتنا من الجہنم، میری یہ بیٹی وہ ہے جو ہمارے شیعوں کو اور محبت کرنے والوں کو عذاب جہنم سے نجات دلائے گی، ان کی بخشش کرائے گی، ان کے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل کرے گی. فاطمہ کے معنی کاٹنے والا، جو کسی چیز کو کاٹ دے. یہ ہمارے شیعوں سے عذاب خدا کو کاٹ دے گی، یہ ہمارے شیعوں سے جہنم کو کاٹ دے گی، یہ ہمارے شیعوں سے ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو کاٹ دے گی. اس لیے اس کا نام فاطمہ، اور اس کے چہرے کا نور جس سے ساری دنیا جگمگا اٹھی، اس لیے اس کا نام زہرا. مگر زہرا نے پیدا ہوتے ہی پہلا کام کیا میری بات ختم ہو گئی. جب زہرا پیدا ہوں، جیسے ہی پیدا ہوں تو پہلے تو 4 عورتیں آئیں، روایت بہت مشہور ہے اس لیے دوہرا بھی نہیں رہا ہوں. صرف جلدی سے جناب سارہ آئی ہیں، جناب مریم آئی، جناب آسیہ آئی ہیں، اور جناب کلثوم آئی، حضرت موسیٰ کی بہن. ایک خدیجہ کے دائیں بیٹھے، ایک بائیں بیٹھے، ایک سامنے بیٹھا، ایک پیچھے بیٹھا. جیسے ہی پیدا ہوں پہلا کام جو کیا وہ سجدے میں گر گئی. فاطمہ زہرا کا دنیا کے سامنے پہلا عمل جو آیا وہ سجدہ، اور سجدے میں جا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی رسول اللہ واشہد ان بالی ولی اللہ وان اولادی اولیاء اللہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرا بابا اس کا رسول ہے، اور میرا شوہر اللہ کا ولی ہے، اور میری اولاد، میرے نواسے اسباط، میرے نواسے، میری اولاد، میرے پوتے، میری اولاد وہ اللہ کے اولیاء ہیں. یہ پہلا عمل کیا، اور پھر ان سب کو سلام کیا اور ہم سب کے لیے بشارت دی کہ تمہاری ہر پریشانی میرے نام سے دور ہے. چاہے تم ایران کے جنگل میں ایسی جگہ پہ کیوں نہ پھنسے ہوئے بیٹھے ہو، اور دنیا اور آخرت کا ہر مسئلہ بشرط یہ کہ تم میری پیروی کرو. تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک واحصى بہ کتابک. پروردگارہ فاطمہ زہرا کی ولادت کی اس خوشی کا واسطہ فاطمہ کے سارے ماننے والوں کو، خاص طور پر جو آج کی محفل میں مومنین اور مومنات جمع، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ کر دے. ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم دعائے فاطمہ میں بھی شامل ہوں اور شفاعت فاطمہ کے حقدار بھی ہوں. خدا بندہ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں جو ہمیں شہزادی سے جوڑنے والا ہو، سوائے ایک کہ ہم نے ہمیشہ فاطمہ کے لال کا ماتم کیا ہے. تو خدا بندہ ہماری صف ازا کو مرتے دم تک، قیام قیامت تک
بلکہ جنت میں بھی اسی انداز سے برقرار فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً الاسر اسلامک سینٹر کے بانی سکی پنجو صاحب کے والد مرحوم غلام عباس پنجو اور اس مجمع میں جن جن مومنین اور مومنات کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کو اعلی علیین فاطمہ زہرا سے ملحق فرما. اور خدا بندہ یہ خوشی پھر بھی پھیکی، فاطمہ کا لال نہیں، فاطمہ کا وارث نہیں. خدا بندہ ہماری خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے اب جو ہم جشن ولادت فاطمہ منائے تو اس طرح کہ فاطمہ کا وارث، فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ کی تمنا، فاطمہ کی مراد، فاطمہ کی دعا امام زمانہ ظاہر ہو چکا ہو اور ہم امام کی فوج میں شامل بھی ہو چکے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیونکہ شہزادی کی شہادت ہو کہ ولادت، شہزادی کو سلام کرنا بہت ضروری ہے. جو میں نے آخری جملہ یہی کہا کہ شہزادی نے دنیا میں 4 خواتین کو بھی سلام کیا تو ہم اور آپ بھی سلام کریں گے. اس سے پہلے تو مجلس لمبی ہوتی تھی، نماز کا وقت آ جاتا تھا تو ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے تھے. آج ہم نماز سے پہلے ابھی زیارت پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز کے لیے پہنچ جائیے گا، وقت ہو جائے گا. تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھی جا رہی ہے. قبلہ اس طرف ہے تو آپ لوگ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے اور میں زیارت شروع کر. زیارت پڑھ رہا ہوں دختر رسول خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قربتاً اللہ. السلام علیک یا ممتحنت امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلق فوجدک لمن امتحنک صابرہ وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما آتان به ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وعطا به وصیہ وَإِنَّ نَسْأَلُكِ إِن كُنَّ صَدَّقْنَاكَ إِلَّا لَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّ قَدْ طَهُرْنَا. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت افضل انبیاء اللہ ورسلہ وملائکتہ، السلام علیک یا بنت خیر البریہ، السلام علیک یا سیدتا نساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیک یا زوجتا ولی اللہ وخیر الخلق بعد رسول اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، السلام علیک ایتها الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایتها الراضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایتها الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیک ایتها الحوراء الانسیہ، السلام علیک ایتها التقیہ، السلام علیک ایتها المحدثۃ العلیمہ، السلام علیک ایتها المظلومۃ المغصوبہ، السلام علیک ایتها المستعدۃ المقہورہ، السلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وعلی روحک وبدنک. اشہد انک مضیت علی بینۃ من ربک وان من سرک فقد سر رسول اللہ ومن جفاک فقد جفا رسول اللہ ومن آذاک فقد آذى رسول اللہ ومن وصلک فقد وصل رسول اللہ ومن قطعک فقد قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لأنک بضعۃ منہ وروحہ الذی بین جنبہ اشہد اللہ ورسولہ وملائکتہ انی راض من رضیت عنہ ساخط علی من سخطت علیہ متبرع ممن تبرعت منہ موال لمن والیت معاد لمن عادیت مبغض لمن ابغضت محب لمن احببت وکفا باللہ حسیبا وجازیا ومصیبا. السلام علیک یا بنت رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک وعلی جدک وابیک وامک واخیک واولادک وصحابک جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیک
وعلى آبائك وأبنائك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان يا مولانا من فتنة الزمان. عجل الله تعالى ظهورك وسهل الله تعالى نورك واجعل لنا من أنصارك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. جشن ولادت آپ سب کو ازہد مبارک ہو.